قافلے راہ بھول جاتے ہیں از قلم ام مریم مکمل ناول۔ اس نے اس کی تصویر کو دیکھا اور مسکرا دی۔ قافلے راہ بھول جاتے ہیں۔ تصویر کے نیچے لکھی عبارت داد سائیں کے ہاتھ کی تھی، جنہوں نے بہت بے تحاشا محبت کی تھی بازل خان سے، اور ہمیشہ اتنے وثوق سے یہ بات کہا کرتے تھے، ہمارا بازل خان محبت کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ وہ اتنا حسین ہے کہ اس کے حسن و جمال کی آب و تاب کے سامنے نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ ایسا حسن کے خالق کی تخلیق پہ پیار آ جائے۔ ہمیشہ کتنی محبت ہوا کرتی تھی ان کے لہجے میں۔ جب ہماری یالے بڑی ہو جائے گی تو ہم اس کا بیاہ بازل خان سے کریں گے۔ وہ بھی بازل خان کی طرح سے خوبصورت ہی ہے نا داد سائیں؟ وہ ٹھٹک کر پوچھتا اور داد سائیں سے جھک کر چوم لیتے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، مگر اپنے بازل خان کی تو بات ہی الگ ہے، اس کا کیا مقابلہ۔ بازل خان اپنے سے کم خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، جواباً وہ نخوت سے کہتا، اور داد سائیں ہنستے جاتے، پھر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے، تجھ سے زیادہ حسین لڑکی کا ملنا مشکل نہیں، ناممکن ہے پتر، اس لیے تو یالے سے بیاہ کر لینا۔ اتنا حسین منموہنا چہرہ بس ایک ہمارے بازل خان کا ہی ہو سکتا ہے، جسے دیکھ کر قافلے راہ بھول جائیں۔ قافلے راہ کیوں بھول جاتے ہیں دادا؟ وہ معصومیت سے پوچھتا اور وہ مسکراتے تھے۔ خدا جب کسی شہکار کو تخلیق کرتا ہے نا پتر، تو اس کی مخلوق کو خود بخود ہی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی قدرت والے کی ایک قدرت ہے، اسے حسن کو ہر کسی کی کمزوری بنایا ہے، جیسے میری کمزوری۔ یہ محبت جو ہے نا پتر، بڑا ہی بے پرواہ اور اوکھا جذبہ ہے، پہاڑوں سے نہریں نکلوا دیتا ہے۔ دادا کہتے جاتے اور ان کی ہر کہی بات تھوڑا ہی اس کی سمجھ میں آتی۔ وہ اگلے ہی لمحے کسی کھیل میں مگن ہو جاتا اور داد سائیں اپنی کسی کتاب کے مطالعے میں، جبکہ زالے سوچتی رہتی قافلے راہ کیسے بھول جاتے ہیں۔ داد سائیں کی وفات کے بعد بازل خان پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں مقیم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ ایک بہت عام ساون تھا۔ جب وہ اپنے کالج فیلو سے نوٹ لینے اس کے گھر گیا تھا، اس کی دستک کے جواب میں دروازہ ایک بوڑھی خاتون نے کھولا۔ ارسلان ہے، مجھے سے کام تھا۔ بڑھیا کا بغور جائزہ لیتی نظروں سے جذبز ہوتا وہ گڑبڑا کر بولا تھا، نہیں، وہ گھر پہ نہیں ہے، تم کون ہو؟ میں بازل خان ہوں، وہ آئے تو اسے بتا دیجیے گا۔ وہ جانے کو پلٹا ہی تھا جب بڑھیا نے بے ساختہ پکڑ لیا۔ اندر آ جاؤ، اس کا انتظار کر لو، آتا ہی ہوگا۔ انہوں نے اسے بلا کر چائے پلائی، تبھی تھوڑی دیر بعد ارسلان بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر واقعی حیران ہوا۔ مجھے دادی نے بٹھا لیا تھا، چائے بھی پلائی۔ اس کے کمرے میں آ کر وہ مزے سے بولا، تم نے کون سا سحر پھونک دیا ہے ان پر؟ وہ تو کسی انجان کو گھر کے آس پاس نہیں بھٹکنے دیتی۔ ارسلان کی حیرت کم نہیں ہونے آ رہی تھی۔ اس نے کاندھے اچکا دیے۔ پتر تو اینا سونا ہے، فلموں وچ کیوں نہیں کم کرتا؟ جب وہ واپس آ رہا تھا، دادی کے اس سوال پہ اس کا کہکا چھوٹ گیا تھا، مگر تب اس بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے اس نے گمان تک نہ کیا تھا کبھی وہ سچ مچ فلموں میں کام کرنے لگے گا۔ دوران تعلیم ہی اسے فلموں میں کام کی آفر ہو گئی تھی، تو اس کی بنیادی وجہ اس کی بے تحاشا مردانہ وجاہت ہی تھی۔ بازل خان نے اس کی آفر کو قبول کیا اور کسی کے علم میں لائے بغیر پہلی فلم سائن کر لی، جو باکس آفس پر پاکستان کی تاریخ میں کامیابی کی تمام ریکارڈ توڑ گئی تھی، اور یہیں سے گویا اس کی شہرت و کامیابی کا آغاز ہو گیا۔ اسے دھڑا دھڑ فلموں میں سائن کیا جانے لگا، راتوں رات وہ سیلیبریٹی بن گیا، مگر گھر والوں کے طرف سے اتنا ہی شدید ریئیکشن اس کے سامنے آیا تھا۔ بابا تو باقاعدہ ناراض ہوئے اور اسے کبھی حویلی میں نہ رکھنے کا حکم سنایا، ساتھ ہی آگ کرنے کی بھی دھمکی دے دی۔ وہ ایسا لازمی کر گزرتے اگر جو اس کی اماں آڑے نہ آ جاتی۔ یہ اماں ہی تھیں جنہوں نے اپنی مسلسل کوشش سے بابا کے دل کو اس کی طرف صاف کیا تھا۔ اس کی پے در پہ کامیابیوں کے جھنڈے گڑتے دیکھ کر بابا کا دل بھی پسج گیا، وہ بھی اسے معاف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نہیں کیا تو ژالے افریدی نے، جو اس کے سگے چاچا کی بیٹی تھی اور اس کی بچپن کی منگ بھی۔ بازل خان کا ارادہ ہی کہاں تھا اس سے شادی کرنے کا، نہ اس کی یالے سے کوئی جذباتی وابستگی تھی۔ ان کے ہاں پردے کی بہت سختی تھی، اور اس نے تو بچپن کے بعد یالے کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔
مگر اس سہانی شام جب اس کی بہن کی شادی تھی اور وہ اس روز شوٹنگ سے فارغ ہو کر واپس حویلی آیا، چونکہ روشانے کے لیے ہی ساری شاپنگ کر کے لایا تھا، جب ہی سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ روشی، دیکھو کتنی خوبصورت شاپنگ کی ہے تمہارے لیے، اب کیا ایسے ہی خفا رہو گی؟ ہاتھوں میں موجود شاپنگ بیگز بیڈ پہ اچھالتے وہ فوراً آگے بڑھ کر کھڑکی کے سامنے کھڑی لڑکی کے گلے میں بازو حمائل کرتا ہوا شوخی سے بولا، مگر اگلے ہی لمحے اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ کرنٹ کھانے کے انداز میں پلٹی اور سرت سے فاصلہ بڑھا دیا۔ بازل خان تو اس کے حسن کے چکا چوند سے مبہوت کھڑا رہ گیا تھا، جبکہ وہ اسے تیز نظروں سے گھورتی کمرے سے نکل گئی۔ لالا، اسے سکتے سے روشنی کی آواز نے نکالا، جو اسی پل واش روم سے نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر خوشی سے چہکتی ہوئی آ کر اسے لپٹ گئی۔ آپ آ گئے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ روشنی اس کا بازو ہلا کر بولی تو وہ بھی چونک گیا۔ یہ لڑکی کون تھی روشنی، جو ابھی کمرے سے گئی ہے؟ کون؟ آپ یالے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا وہ آپ کی منگیتر ہے۔ وہ شرارت سے آنکھیں نچا کر بولی اور بازل خان پوری طرح سے چونک گیا۔ یو مین سرما چاچا کی بیٹی؟ ہاں تو اور کیا؟ وہ ہنسنے لگی۔ کیسی لگی آپ کو؟ اور اس سوال پہ وہ چھپ گیا تھا۔ اب بھی آپ کو اس سے شادی نہیں کرنی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ حیران ہوا۔ اماں بتاتی ہیں آپ بچپن میں یہی کہا کرتے تھے کہ اپنے سے زیادہ حسین لڑکی سے شادی کریں گے۔ تو کیا وہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ آپ سے کم خوبصورت ہے لالا۔ روشانے نے وثوق سے بولا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر بھی اب مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ اوئے ہوئے، روشنی کے لہجے میں معنی خیزی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ اس سلسلے کو یہیں ختم کر دیں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ روشنی کی بارات والے دن جب وہ بڑوں تک اپنی پسندیدگی پہنچا چکا تھا، جالے نے اسے سیڑھیوں پر روک کر اس سے کہا تھا، اور وہ جو ہمیشہ چاہا اور سراہا گیا تھا یوں رد کیے جانے پر ششدر رہ گیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ یہ چھوٹی وجہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ جواباً اس کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ بازل خان کنگ ہونے لگا۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ؟ وہ جیسے تیش سے بپھرنے کو تھا۔ اور بھی ہیں، مگر سب سے اہم اور بڑی وجہ آپ کا شوبز میں ہونا ہے۔ اس نے اسی انداز میں کہا۔ بازل خان ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ تم میری بچپن کی مگ ہو، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جالے کے چہرے کا تناؤ بڑھنے لگا۔ یہ قانون قدرت ہے بازل خان کہ پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد۔ مجھے ایسا شخص کیسے قبول ہو سکتا ہے جس کا کردار مشکوک ہو؟ جس گندگی سے منسلک ہو تم، وہاں ہر قسم کی برائی پر فخر کیا جاتا ہے۔ غیر عورتوں کو اتنے دھڑلے سے گلے کا ہار بنائے پھرتے ہو، اور کس برائی سے بچے ہو کے؟ تاک تاک کر وہ تیر چلاتی رہی اور ضبط کی سرخیوں سے بازل خان کا چہرہ انگارہ ہوتا گیا۔ اور اس پل جب وہ اسی نخوت سے پلٹ کر جا رہی تھی، بازل خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کھینچ لیا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، بازل خان نے ہارنا نہیں سیکھا ہے یالے، ہم آپ کو جیت کر دکھائیں گے، چیلنج کرتے ہیں آپ کو۔ وہ اس جھٹکے سے سنبھلی نہیں تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر تنتناتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ دانت پستی رہ گئی۔ وہ اپنی حیثیت سے گو کہ بہت اچھی طرح کا تھی، جانتی تھی اس کے انکار کو تب بھی اہمیت نہ دی جاتی۔ اگر جو بچپن میں اس کے ساتھ منگنی نہ بھی ہوئی ہوتی، پھر اب تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بازل خان کے ایک بار کہنے کی یہ ضرورت پیش آئی اور ان کے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ وہ تو صرف آنسوؤں پر اختیار رکھتی تھی، سو دل کھول کر آنسو بہائے۔ انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ وہ بہت ہاری ہوئی کیفیت میں تھی جب وہ بہت استحقاق سمیت اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ برابر بیڈ کے کنارے ٹکتے ہوئے وہ اس کے آنسوؤں کو بہت نرمی سے اپنی پوروں پہ سمیٹ کر آہستگی سے گویا ہوا تھا۔ بازل خان اتنا ارزاں تو نہیں یالے افریدی کہ بنا مانگے تمہیں ملے اور تم رب سے شاکی ہو کے رو پڑو۔ اس سے اندازہ کرو کہ تم اس سے زیادہ کمتر حیثیت رکھتے ہو میرے نزدیک کہ میری جیسی صابر شاکی لڑکی بھی رب سے شاکی ہو کر رو پڑی۔ وہ حواسوں میں آئی تو اس کا ہاتھ جھڑکتے ہوئے ناگواری سے بولی، ایک دنیا دیوانی ہے بازل خان کی، اور تم مائی فٹ، میرے لیے تم قابل نفرت ہی ٹھہرو گے۔ اس کا لہجہ ہنوز تھا۔ بازل خان نے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھا اور ہونٹوں کو سختی سے بھنچ لیا۔ ایک بات یاد رکھنا یالے افریدی، بازل خان کبھی ہارا نہیں ہے۔ ابھی ہی دیکھ لو،
بنا لیا ہے نا تمہیں اپنا؟ اس کے لہجے میں موجود زوم کو پا کے یالے زہر خندہ انداز میں ہنس پڑی تھی۔ میرے وجود پہ اجارہ داری حاصل کر کے تم کیا سمجھتے ہو بازل خان؟ فتح کر لیا مجھے؟ ارے بے وقوف، جیت تو دلوں کی ہوتی ہے، اور یالے کا دل تم سے ہمیشہ نفرت ہی کرے گا، سن لو تم۔ وہ اس کی بات سن کے مسکرایا، پھر تحمل سے گویا ہوا۔ بازل خان دلوں کو جیتنے کے فن سے آگاہ ہے، یہ نفرت محبت میں بدل ڈالے گا، چیلنج کرتے ہیں ہم۔ یالے نے نخوت سے سر جھٹک دیا۔ بازل خان کچھ دیر اسے تکتے رہنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ جا رہا ہوں، رخصتی اس لیے نہیں کرواؤں گا کہ مجھے بھی آپ کے وجود کو محبت کے بغیر پانا اچھا نہیں لگے گا، اس نے جتلا کر کہا اور پلٹ کر چلا گیا۔ پھر 1 سال چپ چپاتے گزر گیا۔ وہ فلموں میں اور بھی مصروف ہوتا چلا گیا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوا چلا تھا۔ بابا اسے گاؤں کا چکر لگانے کا کہہ رہے تھے، مگر اس کی مصروفیات ہی ختم ہونے کو نہیں آتی تھی۔ مگر پھر وہ اماں کے اصرار پہ گاؤں آ گیا کہ روشانے کے ہاں بہت پیاری بیٹی نے جنم لیا تھا۔ ایک بار پھر وہ ڈھیروں تحائف کے ساتھ آیا تھا، جنہیں پا کر اس مرتبہ روشنی بالکل بھی خوش نہ تھی۔ اس شہرت اور دولت کے چکا چوند نے ہم سے ہمارے لالا کو چھین لیا ہے۔ کتنا کم دستیاب ہوتے ہو، شادی کے بعد اب دیکھ رہی ہوں۔ روشنی کی شکایتیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں، وہ بس سنتے ہوئے مسکرائے گیا۔ شادی بھی ادھوری کی، ورنہ شالے کی وجہ سے ہی بھاگ بھاگ کر آتے۔ رخصتی کروا دیں؟ امی نے پوچھا، اور اس نے ایک بار پھر ٹال دیا۔ البتہ یالے سے ملاقات کا ارادہ ضرور باندھ دیا تھا، مگر اسے چاچو کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اگلی صبح جب وہ حویلی کے پاس باغ میں رائڈنگ کر رہا تھا، اس نے یالے کو گیٹ سے اندر آتے دیکھا۔ سیاہ بلوچی کڑھائی والی چادر میں اس کی دودیا رنگت لشکارے مار رہی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں مگن تھی، اس کی موجودگی سے بے خبر، اور اسے مبہوت ہو کر تکتے بازل خان کو اچانک شرارت پہ اکسا گئی۔ بازل خان نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دوڑاتا ہوا اس کے نزدیک لے آیا۔ ٹاپوں کی آواز پہ وہ چونکتے ہوئے متوجہ بھی ہوئی، مگر اس کے ارادے کو نہ جان پائی۔ جب ہی اس کے جھانسے میں آ گئی، اگلے لمحے وہ ہوا تھا جو کم از کم یالے کے گمان تک نہیں تھا۔ اس کے قریب لا کر گھوڑے کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے اس نے ذرا سا جھک کر یالے کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا، اور دوسرے پل وہ اسے اپنے ساتھ گھوڑے کی پشت پہ سوار کر چکا تھا۔ یالے حیرت اور بے یقینی سے چند لمحوں کو حرکت بھی نہ کر پائی، جبکہ بازل خان ہنستے ہوئے اس پر جھک آیا تھا۔ ہیلو مائی سویٹ ہارٹ، کیسا لگ رہا ہے پہلی بار اپنے شوہر کے اتنا نزدیک آنا؟ اس کے شوخ لہجے میں معنی خیزی تھی۔ یالے کی حیرت تمام ہوئی تو دماغ کو شدید قسم کے ہیجان اور تناؤ نے آن گھیر لیا۔ وہ ایک دم بپھرے ہوئے انداز میں اس کی باہوں کے حصار میں مچلی تھی۔ ارے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گراؤ گی ڈارلنگ، آرام سے، پیار سے۔ اس کی مزاحمت کے جواب میں وہ مصنوعی گھبراہٹ سے بولا تو یالے کا اشتعال اور بڑھ گیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس قدر گھٹیا حرکت کی؟ اتارو مجھے فوراً۔ میں تمہاری فلم کی ہیروئن نہیں ہوں جس کے ساتھ تم جیسی مرضی چیپ حرکت کرو گے اور میں آگے سے دانت نکال کر تمہاری حوصلہ افزائی کروں گی۔ وہ دانت پس کر پھنکاری تھی۔ مزاحمت ہنوز جاری تھی، جس میں اضافہ اس کے بازوں پہ مکے مار کر اور ناخنوں سے کھروچ کر کیا گیا تھا۔ بازل خان نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ تم شوبز والوں سے اتنی متنفر کیوں ہو آخر؟ ہاں، کام کرنے والا ہر ایکٹر یا ایکٹریس لازمی نہیں اتنی ہی گری ہوئی سوچ رکھتے ہوں۔ اس نے گویا اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہی۔ بازل، مجھے نیچے اتار دو پلیز۔ اس پہ اثر نہ ہوتا دیکھ کر وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ خفت، شرم اور غم و غصے سے اس کا برا حال ہونے لگا تھا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کتنا غلط تاثر پڑتا اس کا، اور ایک یہ تھا احساس ہی نہ تھا گویا اسے۔ بازل خان نے کچھ کہے بنا پہلے گھوڑے کو روکا، پھر سہارا دے کر اسے نیچے اتارنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی خود ہی نیچے کو اتر گئی، اور جب تک وہ اندر آیا وہ واپس جانے کو بھی تیار تھی۔ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا، روشنی نے اس کے الٹے پیروں واپسی پہ حیران ہو کر بولا تھا۔ بازل خان نے بغور اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کے جھالر کو دیکھا۔ پتہ نہیں کس احساس سے اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ نہیں، میں پھر آ جاؤں گی، اس نے نرمی سے کہا تھا اور جانے کو پلٹ گئی۔ چلو میں چھوڑاتا ہوں، چاچو سے بھی ملاقات ہو جائے گی اس بہانے۔ بازل خان کی نظریں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھیں۔ وہ دروازے سے اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ اس زحمت کی ضرورت نہیں، وہ جواباً بھڑک اٹھی تھی۔ بازل خان نے نظریں اٹھا کے اس کا چہرہ جانچا۔ ایسا رویہ کب تک رہے گا یالے؟ ہمیشہ، ساری زندگی۔ میں کبھی تمہاری پذیرائی نہیں کروں گی، خود سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ تلخی سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔
بازل خان کی سوچتی نگاہیں اس کے اٹھتے قدموں میں الجھ گئیں جو ہر لمحہ فاصلہ بڑھا رہے تھے۔ اسے حویلی سے آئے 6 ماہ ہو رہے تھے۔ وہ اتنا بددل ہوا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر وہاں گیا ہی نہیں۔ اب تو بابا اماں کے ساتھ ساتھ چاچو بھی اسے بلانے لگتے، مگر وہ مصروفیت کا بہانہ کر کے نہ آتا تھا۔ بازل، تم نے رخصتی بھی کرانی ہے کہ نہیں؟ ایک دن اماں نے تنگ آ کر اسے خود فون کر لیا۔ مجھے تو کرانی ہے اماں، آپ اپنی بہو سے پوچھیں اسے کب کرانی ہے۔ وہ بے دلی سے بولا تو اماں نے جواباً اسے گھرک ڈالا۔ اچھا بس، اب اس بیچاری نے کیا کہہ دیا؟ وہ تو تب بھی نہ بولی تھی جب تم نے ایک دم نکاح کا شوشہ چھوڑا تھا، اب بھلا کیا اعتراض ہوگا اسے؟ اور ان کے اعتماد و یقین پہ وہ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ اماں کا فون بند کرنے کے بعد اس نے اسی وقت یالے سے رابطہ کیا۔ محترمہ، میری اماں کو اب میری شادی کا شوق ہو رہا ہے، بتاؤ کب آؤں؟ میری اجازت سے کرو گے نا تم؟ وہ جواباً تن سے پھنکاری تو بازل خان مسکرا دیا۔ رضامندی سے تو کروں گا نا یار، ایویں 1.5 سال سے انتظار کی سولی پہ لٹکا ہوا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا نا تو پھر تمہاری منکوہا نہ کہلا رہی ہوتی۔ اس کا مطلب رخصتی کروا لوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ جواب میں اس نے پھنا کر فون بند کر دیا تھا۔ بازل خان نے سیل فون ہاتھ میں لیے کچھ دیر سوچا، پھر ایک نظم ٹائپ کرنے لگا۔ میرے ہاتھ پہ لکھ دو فیصلہ جدائی کا، اتنا مختصر لکھنا جتنی مختصر تم نے مجھ سے محبت کی۔ اتنا مختصر لکھو فیصلہ جدائی کا جتنی میری سانسیں ہیں، جتنی میری ہستی ہے۔ فیصلہ جدائی کا اگر طویل لکھو گی تب میں نہ پڑھ پاؤں گا۔ میں تو بس جدائی کے فیصلے کو پڑھنے تک زندگی کا ساتھی ہوں، زندگی تمہاری ہے۔ اس نے نظم یالے کے نمبر پہ سینڈ کر دی تھی، جسے یالے نے سرسری پڑھا اور اگلے ہی لمحے سے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ وہ ایک عجیب دن طلوع ہوا تھا، بے چینی حد سے سوا تھی۔ رات بھی اسے عجیب خواب نظر آتے رہے تھے جن کی دہشت کا احساس ابھی بھی دل میں موجود تھا۔ وہ بے کل سی ہوئی پھرتی رہی تھی۔ دن گزرا، شام ڈھل گئی، اسے بے چینی کی وجہ سمجھ نہیں آ پائی تھی۔ اماں ابا یہاں تک کہ تاؤ تائی بھی ٹھیک تھے۔ وہ دوبارہ صبح سے فون کر کے ان کی خیریت دریافت کر چکی تھی، ایک چکر بھی ان کے پاس لگا آئی تھی۔ مغرب کی اذان کی پکار فضا میں گونجی تو اس نے وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لی۔ دعا مانگ ہی رہی تھی جب اس کے موبائل کی بیل ایک تواتر سے بجتی چلی گئی۔ گھبراتے دل کے ساتھ سیل فون تک آئی، نمبر تاؤ جی کے گھر کا تھا۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ یالے پتر، تو نے ٹی وی لگایا، خبر سنی؟ دوسرے سمت تائی جی بازل کی اماں تھیں۔ اونچی آواز میں زور زور سے روتے ہوئے وہ گھبرا سی گئی۔ نہیں تو اماں، خیریت کیا ہوا ہے؟ ہم لٹ گئے یالے، برباد ہو گئے۔ بازل، میرا بازل مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اسے بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور یالے کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ زندگی جس کی آنکھوں میں ہر دم مسکراتی تھی، مر گیا تھا۔ یقین کرنا محال تھا۔ ایک قیامت تھی جو ناگہانی ٹوٹ پڑی تھی۔ تائی اماں کو ہذیانی دورے پڑنے لگے تھے۔ تاؤ جی کی حالت بھی بے حد خراب تھی۔ پرسہ دینے کے لیے آئے لوگوں کو دیکھ کر وہ خود کو یقین دلایا کرتی کہ وہ واقعی مر گیا ہے، مگر یقین تھا کہ آگے ہی نہ دیتا تھا۔ اور جس سے ایک مدت اس نے اس لیے نفرت کی تھی کہ اس کے خیال میں وہ بھٹک گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا، جس کے ساتھ سے وہ بھی گمراہ ہو جاتی، گناہگار ہو جاتی، مگر اس گمراہ انسان کو ایک لمحہ ہدایت کا گناہوں سے پاک کر گیا تھا۔ شوٹنگ کے سلسلے میں اس مرتبہ وہ جس علاقے میں گئے تھے وہ سیلاب زدہ علاقے سے نزدیک ترین تھا۔ شوٹنگ کے دوران ان تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ اس گاؤں کی نہر کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ ایک افراتفری کے عالم میں ان کی ساری ٹیم وہاں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئی تھی، سوائے بازل خان کے۔ اسے وہاں آفت اور پریشانی میں گھرے لوگوں کی جانیں بچانے کی مقدور کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں ہی وہ اور بہت سے لقمہ اجل بن جانے والے لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ٹی وی پہ اس کے جذبے کو، اس کی نیکی کو سراہا جا رہا تھا۔ 4 دن بعد جب اس کی لاش تابوت میں بند کر کے حویلی پہنچائی گئی تو سفر آخرت کی اس کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ پھولوں کی پتیوں کے درمیان گھرا اس کا چاند چہرہ یالے نے دیکھا تھا اور کہیں نہ کہیں داد دی تھی۔ وہ چلا گیا اور جاتے جاتے اس سے کیا وعدہ نبھا گیا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا تھا، یالے کے دل کو اپنا گرویدہ کر کے۔ جو کام اس کا آخری کال نہیں کر سکا تھا، اس کا آخری فیل کر گیا تھا۔ اب داد سائیں کی بات سے وہ بھی متفق تھی۔ ہاں،
وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر قافلے آج بھی راہ بھول جاتے تھے۔ وہ بھی راہ بھول بیٹھی تھی۔